أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101۔ کل ہم 100 تک پہنچے تھے، آیت نمبر 100 تک۔ آج 101 سے 108 تک انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے، اور آج کی عصری مجلس میں انشاءاللہ سورۃ المؤمنون مکمل کریں گے ہم انشاءاللہ۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب صور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان کوئی رشتہ نہیں رہے گا، یومئذ، اس روز، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ کوئی بھی ایک شخص کسی دوسرے انسان سے اس کے بارے میں کوئی حال چال نہیں پوچھے گا۔ اب دیکھیں، یہ اس صور کی بات ہو رہی ہے جب کھڑے ہو جائیں گے تمام مردے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے سب جب کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا اس وقت؟ ان کے کوئی رشتے باقی نہیں رہیں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ باپ نہ رہے، بیٹا بیٹا نہ رہے، ماں ماں نہ رہے اور بیٹی بیٹی نہ رہے، نہیں، وہ رشتے تو ہوں گے، پہچانتے بھی ہوں گے، لیکن اپنی اپنی فکر اس قدر ہوگی کہ جیسے بیٹی کو ماں پہچانتی ہی نہیں ہے کون ہے، اور نہ بیٹی ماں کو پہچانتی ہے، نہ باپ بیٹے کو، نہ بیٹا باپ کو۔ اس دن کی سختی کا ایک نقشہ کھینچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ صرف یہاں نہیں، اور بھی کئی جگہوں پہ، جیسے ایک جگہ پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست اپنے دوست سے نہیں پوچھے گا، پہچانتا ہوگا اسے۔ ایک جگہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ یہ وہ دن ہوگا کہ بھاگے گا ایک شخص اپنے بھائی سے، اپنے بیٹے سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے بھاگے گا، وصاحبتہ، اور کیا ہوگا کہ اس روز ہر ایک ایک عجیب قسم کے حال میں ہوگا، اس کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ یغنی شأن یغنی۔ ایک جگہ فرمایا یود المجرم یوم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ مجرم چاہے گا اس روز کہ فدیے میں دیتا، بدلے میں دیتا ہوا بیٹے کو، جس بیٹے کے لیے یہاں انسان جان نچھاور کرتا ہے، وہاں کہے گا کہ میں اگر چھوٹ جاتا اس بیٹے کو میں اپنے بدلے میں دے دیتا۔ یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، اپنی بیوی کو دیتا، اپنے بھائی کو دیتا، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے خاندان والوں کو جو ان کی حمایت کرتے تھے، پورے خاندان کو میں دیتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اس زمین پہ ساری کی ساری آبادی یا جو کچھ بھی ہے سب میں دے دیتا۔ ثُمَّ يُنْجِي، پھر مجھے نجات ملتی تو میں ایسا کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، یعنی سب کچھ میں دے دیتا۔ فرمایا کہ کوئی چیز کسی کے وہاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ بہترین موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا احسان ہے کہ پہلے ہی ہم کو بتا دیا۔ فرمایا کہ جب صور پھونکا جائے گا کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، جیسے کہ یہ میرا بھائی ہے، کون ہے اس روز، اور کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ،
پس جن کی تولے، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پلڑے جن کے بھاری ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ ہوں گے فلاح پانے والے، وہ ہوں گے کامیاب ہونے والے، خوش و خرم ہوں گے وہ۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی نیکیوں کے پلڑے جن کے ہلکے ہوں گے، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ فی جہنم، جہنم میں رہیں گے یہ، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں کم وہاں نکلیں گی بدیوں کے مقابلے میں، تو یہ خسارے والے لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، اور یہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تلفح وجوہہم النار، آگ جو ہے ان کے چہروں کی جو کھال ہے اسے چاٹ جائے گی، یعنی ان کے چہرے جھلس جائیں گے، ان کو کھا جائے گی آگ ان کے چہروں کی کھال کو۔ وَهُمْ فِيهَا، اور وہ اس میں پڑے رہیں گے، کالحون، بد شکل ہو کر، یعنی بڑی ہی بھیانک شکل میں وہ رہیں گے، جن کے جبڑے باہر ہوں گے۔ جہنم میں کیا حال ہوگا ان کا کہ جو جہنم کی آگ ہے ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی، جھلس دے گی، اور ان کی شکل ہوگی کالحون۔ یہ کالحون کیا ہوتا ہے؟ کالحون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ لفظ جو کالحون یہاں ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہوتا ہے کالحون؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ الم تر الی الرأس المشیط، کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی ہے؟ کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی ہے؟ بکری کی یا کسی جانور کی جب سری کو بھنتے ہیں اس کے جو جبڑے دانت نظر آتے ہیں، کھلا ہوتا ہے، کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے، کہ بس وہی ہوتا کالحون۔ تو ذرا سوچیے آپ، چند لمحوں کے لیے غور کیجئے، یا اپنی اپنی جگہ پہ تنہائی میں غور کیجئے، یہاں ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں اپنے آپ کو سجانے کا۔ گھنٹوں ہم اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے چہرے کو سجاتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف کشمیر کے بارے میں جو رپورٹ آئی تھی پچھلی بار کہ جو کاسمیٹکس پر وہاں خرچہ آتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے، آپ حیرت زدہ ہو کر رہ جائیں گے کہ کتنا خرچ کرتے ہیں ہم خوبصورتی پر۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں کتنی چیزیں خریدتے ہیں، کس کس قسم کی کریمز کا استعمال کرتے ہیں، ڈائی کس کس قسم کا استعمال کرتے ہیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جہنم کی ایک تصویر رکھی ہے، کہا کہ وہاں جب جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو وہ ان کی صورتحال کیا ہوگی، بس دیکھو ذرا، کسی قصاب کی دکان پہ جاؤ تو وہاں جو سامنے رکھی ہوگی بھنی ہوئی سری کسی بکری کی، کسی دمبے کی، تو دیکھو یہی حال ہوگا جہنم میں، جو جہنم میں جائیں گے۔ لہذا پہلا کام یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ اپنے آپ کو کسی طرح اس جہنم سے بچائیں، اور جب وہاں ہوں گے یہ حال ان کا ہوگا تو پھر ان سے کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، ان سے پوچھا جائے گا کیا ہماری آیات تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ کیا تم اللہ کی آیات کو سننے والے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیات تم پر پڑھی نہیں جاتی تھی، تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم نے ان کو جھٹلایا۔ قالو، اب وہ کہیں گے وہاں پہ ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب کسی برائی نے ہم کو للچایا تو ہم نے برائی کے سامنے سرنڈر کر لیا اور ہم نے وہ برائی کر لی، ہم اس وقت اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکے، ہم مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس وقت یہ برائی ہم کو دعوت دے رہی تھی کہ فلاں برائی کرو، اس وقت ہم نے اللہ کا خوف کرنا تھا، آیات کا ورد کرنا تھا، آیات کو ذہن میں یاد کرنا تھا،
اور حضور علیہ السلام کو یاد کرنا تھا ذہن میں کہ ہم کیسے یہ برائی کر سکتے ہیں جبکہ حضور نے منع کیا ہے۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب کسی برائی کے کرنے کا آپ کو کہیں موقع ملتا ہے، کہیں چانس ملتا ہے، تو تصور میں اپنے سامنے کھڑا کر دو حضور کو کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ خاموش، ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ حضور کی ایک ایک بات ہمارے سامنے زندہ حیثیت میں موجود ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حکم ہمارے سامنے ہے، ہر وقت ہمارے ذہن میں رہے تو یہ اس وقت پھر کہیں گے غلبت علینا شکوتنا، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم ٹھہر نہیں پائے، ہم لالچ میں آ گئے اور ہم نے سرنڈر کر لیا اس برائی کے سامنے، وہ برائی ہم سے ہو گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، اور ہم واقعی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ اب کریں گے دعا، یہیں وہ ختم ہوگی۔ ربنا، اس وقت کہیں گے پھر وہ اپنے رب سے، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، نکال یہاں سے ہمیں، اے ہمارے رب اس جہنم سے ہمیں نکال۔ فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم پھر ایسا کریں گے، یعنی جیسا ہم کر کے آئے، یعنی ہمیں دنیا میں بھیج دیا، اگر اب ہم نے پھر غلطی کی، پھر ہم نے یہ برائیاں کی، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر تو ہم بے شک بڑے ظالم ہیں، پھر ہم ظالم ہوں گے۔ اس وقت ایک موقع دے دو، لیکن جواب ہوگا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکارے ہوئے، دھتکارے ہوئے اسی میں پڑے رہو۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور باتیں مت کرو، بکواس مت کرو، زبان بند کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ان کی آخری بات ہوگی، تب تک مختلف گفتگو آتے ہیں، سنتے ہیں نا ہم، وہ آپس میں کیا گفتگو کریں گے، جہنمی اللہ سے کیا کہیں گے، لیکن جس وقت یہ موقع آئے گا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، یہ جب اللہ سے کہیں گے ہمیں ایک بار نکال دیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اسی میں تم پڑے رہو اور زبان بند کرو، باتیں بند کرو۔ اس کے بعد وہ بالکل نہیں بول پائیں گے، بس سہتے رہیں گے عذاب، چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، لیکن کوئی بات اللہ سے نہیں کر پائیں گے، کوئی دعا نہیں کر پائیں گے، ریکویسٹ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا کیا وجہ ہے؟ کیا یہ اللہ کا کلام نہیں؟ کیا ہمارا یقین نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ جب ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیوں نہ کریں ہم تیاری اس دن کے اس عذاب سے بچنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات پانے کے لیے ہم کیوں نہ کوشاں رہیں، کوشش کریں، تگ و دو کریں، اپنے آپ کو منوائیں، اپنے نفس کو سدھاریں اور اپنی طبیعتوں کو سنواریں۔ اللہ اسی کو کہتے ہیں کہ ہم اپنی شخصیت کو بلڈ کر رہے ہیں۔ شخصیت سازی ایسے ہی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو ہم دیکھیں گے کہاں کہاں کون سی کمی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں معاف فرما، اور قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف ہم سب کو مائل کر دے، قرآن پاک سمجھنے کی طرف ہم کو مائل کر دے، اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔